السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ویلکم ہے آپ کا نازوں کے جہان میں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف، اور یہاں پر جو ہے نا میں دوپہر کی کوکنگ اسٹارٹ کر دی تھی، اور یہاں پر جو ہے آج میں آلو مٹر کی جو ہے نا آلو مٹر گوبھی کی مکس سبزی یہ بنا رہی ہوں، اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے نا آج کا ٹاپک بھی اسٹارٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ جو ہے نا مطلب سورہ رحمان جو ہے نا اس کی جو میری زندگی میں نے جب پڑھنا اسٹارٹ کی، اور میری زندگی میں میری لائف میں کیا تبدیلیاں آئیں، تو وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا۔ سورہ رحمان جو ہے نا میں ہمیشہ سے پڑھتی آتی تھی، اور کبھی بھی مجھ پہ مشکل وقت آیا یا کبھی بھی میں نے خود کو ڈاؤن فیل کیا نا، تو میں مطلب پڑھ لیتی تھی۔ ریگولر بیس پہ میں نہیں پڑھتی تھی نا، تو پھر جو ہے میں نے کہیں پر سنا اور پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں ڈیلی بیس پہ نا سورہ رحمان جو ہے نا میں نے سننا اسٹارٹ کی، اور مطلب ڈیلی بیس پہ پڑھتی بھی تھی۔ مطلب یہ دو کام میں لازمی کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسرے جو اذکار ہوتے ہیں، درود شریف ہوتی ہے، وہ تو میں اٹھتے بیٹھتے کر لیتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں، اور جب کام کرتی ہوں تو وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ہر انسان کی لائف میں نا پرابلمس ہوتی ہیں، اور کوئی انسان آج کے دور میں ایسا نہیں جس کی لائف میں پرابلم نہ ہو۔ تو میری لائف بھی ایک ٹائم پہ ایسے مطلب ہو گئی تھی کہ بالکل ہی فل اسٹاپ لگ گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو پھر میں نے یہ صورت پڑھنا شروع کی اور سننا شروع کی نا، تو اس کے جو معجزے ہیں نا وہ مطلب میں نے خود محسوس کیے، اور اپنی دعاؤں کو میں نے قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ اور بندے کے بیچ کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک اگر مطلب آپ اپنا ایکسپیرینس کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، تو اگر وہ بھی آپ کے اس سے پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی ایک ثواب کی نیت ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ سورہ پڑھنا شروع کی، اور میری لائف جو ہے نا وہ تھوڑی بہت چینج ہوتی گئی نا، میں نے خود محسوس کیا میری لائف میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگر مطلب شروع میں میری لائف میں تبدیلیاں نہیں بھی آ رہی تھیں نا، لیکن یقین جانے ایک دل کو ایسا سکون ملتا تھا، جو ٹینشن بھرا دل ہوتا ہے، بہت سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اسٹریس ہوتا ہے، تو وہ مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا، ایک پرسکون سی میں ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، اور اس کے بعد بھی میں کنٹینیو پڑھتی گئی، اور یہ جو ہے نا اب میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور پڑھتے رہنا ہے نا۔ اور ویسے بھی میں ڈیلی بیس پہ آپ لوگ میرے بلاگ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب دن میں اگر آپ کو ٹائم نہ ملے تو میں آپ لوگ کو یہی بولتی ہوں کہ صرف ایک پیج بھی نا قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ تو یہی جو ہے نا زندگی کا جو ہے نا آپ کو گزارنے کا طریقہ قرآن پاک سے ہی ملتا ہے، اور جو قرآن پاک کا جو راستہ ہے اور ہم اسی راستے پہ چل کے اپنی زندگی گزارے، تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے نا۔ تو جب آپ ایک پوائنٹ پہ، جب آپ ایک زیرو ہوتے ہیں نا، آپ نے جب اسٹارٹ لیا ہوتا ہے، تو آپ کو ریجیکشن ملتی ہے، اور باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ ہرٹ ہوتے ہو مطلب لوگوں کی باتوں سے، لیکن نا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو جو پھل ملتا ہے نا، اس پھل کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دن میں 3 دفعہ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں۔ اگر 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 دفعہ لازمی پڑھ لیا کریں، اور سن بھی لیا کریں۔ جب آپ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے، کچن پہ کھڑی ہوتی ہے، اپنے موبائل پہ لگا لیا کریں، تو مطلب اس سے بھی میری لائف میں نا بہت چینجز آئی ہیں۔ یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو بہت چینجز آئی ہیں۔ تو جب بھی میں سورہ رحمان کی اس آیت پہ آتی ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیشہ اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتی ہوں، جو نعمتیں میرے پاس ہیں، جو نعمتیں میرے پاس نہیں ہیں، ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں۔ مطلب مجھے نا اس چیزوں کی وہ نہیں ہوتی کہ مطلب دوسروں کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں دعائیں ضرور مانگتی ہوں، لیکن یہ نہیں کہ مطلب مجھے ضرور چاہیے اسی وقت، اور خود کو نا میں مطلب ڈاؤن کر لوں کہ یہ جو ہے نا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
کے ساتھ جو ہے نا اپنا شکر کا جو آپ کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہر حال میں شکر کیا کریں، اور جب آپ شکر کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو آپ کے معاملات جو ہے نا اسے جو منٹوں میں آپ کے تبدیل ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے معاملات جو ہے نا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں نا۔ تو میں آپ کو یہ بھی اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں۔ تو جب آپ ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ سب سے بہترین بات جو ہے نا، اللہ پہ توکل اور نا امید تو ہونا ہی نہیں ہے نا، اور قرآن پاک کو لے کے چلنا ہے، نماز کو لے کے چلنا ہے۔ اسی سے جو ہے نا ہماری زندگی میں روشنی ہے اور سکون ہے۔ ان چیزوں کے بغیر جو ہے نا سکون ہماری لائف میں کبھی نہیں آنا، اور یہی چیزیں جو ہے نا ہماری لائف چینج بھی کر سکتی ہیں۔ آج کل کی بزی دنیا میں نا اگر مطلب لوگوں کو ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تہجد میں بھی ٹائم نکال کے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنے رب کو ٹائم دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کو ٹائم دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی سے بھی سارے غم، بیماریاں جو ہے نا، دکھ وغیرہ سب دور کر دیتا ہے۔ اور بس ہم اپنے رب کو ٹائم دیں، اور دنیا والوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے اپنے رب کے آگے رویا جائے، اور اسی سے جو ہے نا گڑ گڑا کے مانگا جائے، اور وہی ذات ہے نا جو ہمیں دیتی ہے، اور دیر سے ہی صحیح لیکن صحیح وقت پہ لازمی دیتی ہے۔ تو میرا تو یہی یقین ہے، اور کبھی آپ کی دعائیں جو ہے لیٹ ہو جائے تو یقین رکھیں کہ وہ آخرت میں ان کا ثواب جو ہے آپ کو ملے گا۔ اگر دنیا میں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اگر کوئی دعا نہ بھی ہو تو وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہوگی، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرے۔ تو جی یہاں پر جو ہے نا اپنے ولاگ کا میں اینڈ کرتی ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے مطلب میرا تو بہت ہی خاص ہے، اور بہت دل چاہ رہا تھا کہ یہ سورہ رحمان کی جو ہے نا فضیلت جو ہے اور اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اور یہاں پر جو ہے اپنی سسٹر اور بھتیجے کے ساتھ میں آئی تھی چائے پینے، اور کراچی میں بھی نا اس ٹائم بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے، اور رات میں جو ہے پھر باہر چائے پینے کا مزہ اپنا ہوتا ہے۔ اور میرے بھتیجے کو بھی نا چائے بہت اچھی لگتی ہے، اور اکثر جو ہے نا ہم اس کے ساتھ آتے ہیں اور چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ تو بس یہیں پر اپنے ولاگ کا میں اینڈ کرتی ہوں۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو ہمیشہ خوشیوں سے بھر دے، آمین۔